حق بھی ہمارا اور ذلیل بھی ہمیں کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، پاک آرمی سے میں اپیل کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتی ہوں کہ ہماری آ کے مدد کرے۔ ذلیل ہو رہے، بے انتہا میں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہاں پہ آ کے پھر لوکل کمشنر بھی لے کر آ جائیں، پورا گھر پٹوارا کریں۔ والد بھی ہمارا قتل کیا ان لوگوں نے، ہر طرح سے تکلیف دیتے جا رہے۔ میں محمد صلاح شاوانی کی بیٹی کے لیے بنگلزئی سے ہوں، آج پھر یہاں آئی ہوں، بہت سخت مجبور ہو کے آئی ہوں۔ پچھلے سال بھی یعنی کہ 2025 دسمبر میں نے کانفرنس کیا تھا، خاندان والے سردار ہم لوگوں کے گھر آئے اور ہم لوگوں کے گھر بھی دیکھا انہوں نے، لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، ان کے حق میں فیصلہ کیا اور الٹا مجھے دھمکی دیتا ہے کہ اب کسی کے پاس نہیں جانا، میں وارث ہوں، اگر آپ وارث ہو تو انصاف کرو ہمارے ساتھ، انصاف دو اور انصاف کرو۔ اور میں نے اس کو کہا بھی کہ اگر انصاف کرنا ہے تو سب کے سامنے کرو، یا تو بیٹھک میں بیٹھ کے کرو، قرآن پاک کے اوپر کرو، یا ویسی مسجد میں کرو۔ سب کو نہیں بٹھا رہے، صرف الگ بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ کچہری میں بیٹھ کے، لیڈیز کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ویسے ہی جیسے ہمیں بگایا کہ ایسے کیا کہ مطلب جیسے ہم لوگ بھکاری ہے، بھیک مانگنے گئے ہیں۔ میں نے اس کو اپنے دکان کے سامان کا کہا کہ ہم لوگوں کا سامان چوری کیا ہے، ہمیں دھمکیاں دے رہے، RCC دکان ایسے کیا ہے کہ فل ختم کیا ہے، کچے مکان بھی اس سے زیادہ صحیح ہیں، اور اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ میری بہن کے سسرال والوں تک ان لوگوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے، اور BLA کا بار بار مجھے دھمکی دے رہے ہیں۔ ہم لوگ BLA والے تو نہیں ہے، BLA کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ اور BLA کے بار بار کہتے ہیں کہ یہ جس طرح میں نے تم لوگوں کے والد کو قتل کیا، ابھی تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اور فوجی جا کے برباد ہو جائے، ذلیل ہو جائے کہ جو تم لوگ فوجیوں کا تعریف کرتے ہو۔ یہ لوگوں نے ہمیں حد سے بھی زیادہ بیزار کیا ہے، ہر جگہ ذلیل کیا ہے، گالی الگ سے دیتے جا رہے ہیں۔ اور یہ جنوری کے ٹائم ہم لوگوں نے اسی سال 2026 کا ہم لوگوں نے 11 تاریخ کو اپنا چھت صاف کرنے کے لیے چھت پہ چڑھے تو بارش کا پانی سے ہم لوگوں کے سامان خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے ایسی گندی گالی مجھے دی کہ میں یہاں پہ بول بھی نہیں سکتی ہوں۔ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے، میری بہن کو، اس کے بچوں کو وہاں پہ دھمکی دے رہے جان سے مارنے کی۔ اور ہمارے مفتی عالم جتنے بھی ہیں، اللہ اور نبی کا واسطہ میں ہر کسی کو دے رہی ہوں کہ وہ ان کا حساب لگائیں کہ ہر قسم کے کالا علم سے یہ اس طرح کے طریقے کر رہے۔ اگر بات کرنا ہے تو ایمانداری سے کرو، سب کے سامنے کرو، یا مسجد میں کرو۔ آپ لوگ خود آ کے جتنے بھی مفتی حضرات یہاں پہ آئے، مسجد میں فیصلہ کرے سب کے سامنے۔ یہ جادوگروں کا، کالا علموں کا، یہ بے غیرتیوں کا سب یہ سوال جواب ان سے پوچھو۔ جو بھی ہے میں سب سے پوچھتی ہوں کہ یہ جو بھی محمد کی امتی ہے، محمد سے تعلق ہر کسی کا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، نبی کا واسطہ میں سب کو دے رہی ہوں کہ ہماری مدد کرو، ہمارے لیے آواز اٹھاؤ، میری آواز آگے تک۔ ایک بیٹی کی صرف شادی ہوئی ہے، وہ بھی سملی میں، اس کو اتنا زیادہ بیزار کر رہے، ہر مرتبہ اس کا بیٹا ہم لوگوں کے گھر آتا تو اس کے بیٹے کو دھمکی دیتے تھا۔ اب یہ رستہ ہے، آپ لوگ خود دیکھو، یہ رستہ آپ لوگ خود دیکھو۔ رستے کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے گھر سے رستہ بھی دیا کہ ہمارا دکان چھوڑے، جس ٹائم میرے والد زندہ تھے۔ اسی ٹائم کیوں بات نہیں کی اس نے؟ جیسے ہی والد کو ختم کیا، اس کے دوسرے دن سے ہم لوگوں کو بیزار کیا ہے۔ اور پنشن کے لیے، پنشن کون سے قانون میں، کون سے عدالت میں ہے کہ یہ پنشن دوسروں کو ملتا ہے؟ چاچا ہے، ہاں نا، تو یہ چاچا ہے، یہ ایک چاچا، یہ ایک دوسرا بڑا چاچا ہے، اور یہ اس کے بیوی کے کرتوت ہیں۔ یہ اس طرح کہ ابھی یہ چھت پہ ہم لوگوں کے رکھے ہوئے تھے، دنیا جان کے یہ رکھے ہوئے تھے، یہ بھی دکان کے اوپر رکھا ہے۔ اتنے زیادہ چڑیا آ رہے تھے، حد سے زیادہ۔ بھی بات کرنا ہے تو انصاف کرو، صحیح طرح بات کرو۔ یہ علم کیا ہے؟ ہم لوگ تو اس پہ یقین نہیں کرتے تھے، لیکن مجبور ہو گئے، حد سے زیادہ مجبور ہو گئے۔ اگر جہاں جاب کرتے وہ ہم لوگوں کا پیچھا کرتا ہے، جس طرح میرے والد کے ساتھ ہو رہا تھا۔ جیسی دوسرا چاچا بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے سارے بچوں کی وجہ سے میرے والد کو اس نے قتل کیا، ہاسپٹل میں علاج کے لیے نہیں چھوڑا۔